اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الداعی الی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور و معروف صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹا دیتی ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں وارد ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بہت خوبصورت عالم اسلام کے عظیم شاعر، بہت اثر انگیز شاعر حضرت شمس الدین محمد حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ عالم اسلام کے عظیم شاعروں میں ان کا شمار تو ہوتا ہی ہے۔ اگر ہم عالمی ادب کے 100 لوگ چنیں جس میں نثر نگار بھی ہوں اور شاعر بھی ہوں، تو حافظ کا نام پھر بھی ان 100 لوگوں میں شامل ہوگا پوری دنیا میں سے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر اس انداز میں دیکھیے کہ جو حافظ کا دیوان ہے وہ 500-700 غزلوں سے زیادہ نہیں ہے، اور غزلیں بھی بہت طویل نہیں ہیں، جیسے دیوان غالب اردو کی ایک مختصر سی کتاب ہے، لیکن اتنی رجحان ساز ہے کہ تاریخ ادب میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حافظ شیرازی کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ میں نے حضرت بھی کہا، خواجہ بھی کہا، آخر میں باہتمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہا۔ تو ان کی ذات والا صفات، ایک ان کا پہلو عالم دین ہونا، حافظ قرآن ہونا، 7 قرأتوں کا مسلم قاری ہونا، شیراز کے دارالقرآن کا ڈائریکٹر ہونا، یہ اپنی جگہ پر ان کی اپنی روحانی جہتیں ہیں۔ وہ ویسی طرز کے ہر صاحب علم سے، صاحب معرفت سے سیکھنے والے، اور ان سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا رہا، اگرچہ ان کے احوال بہت کم ملتے ہیں، ہمیں صرف ایک معاصر شہادت ملتی ہے، اور وہ برصغیر کے حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ ان کے ملفوظات لطائف اشرفی میں ہے کہ میں شیراز میں گیا اور وہاں میری ملاقات حافظ شیرازی سے ہوئی، اور جو الفاظ آپ نے استعمال فرمائے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سمنانی کی نظر میں حضرت خواجہ حافظ شیرازی ایک جلیل القدر بزرگ تھے، روحانی بزرگ تھے۔ حافظ کا کلام روحانیت کا کلام ہے، عرفانیات کا کلام ہے۔ یہی سبب ہے کہ پوری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیوان حافظ کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، بہترین شرحیں بھی ہوئی ہیں، ان کی اصطلاحات پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ فارسی شاعری کے پہلے ایسے ذمہ دار شاعر ہیں اور ایسے عظیم المرتبت شاعر ہیں کہ جنہوں نے خمریات کی اصطلاحات کو شاعری کا جزو اعظم بنایا اور ان کے روحانی معنی مراد لی۔ اب خمریات یعنی جو الفاظ شراب سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے ساقی ہے، جام ہے، میکدہ ہے، میخانہ ہے، اور اس سب سے ان کی الگ الگ مراد ہے اور ان کی تعبیرات روحانی ہیں۔ حافظ کا بہت گہرا اثر برصغیر پر بھی ہے، یہاں کے فکر و نظر پر، یہاں کی شاعری پر، یہاں کے شاعروں پر۔ میرے والد مرحوم خواجہ غلام نظام الدین معظمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے میں شاعری کے سلسلے میں سلسلہ حافظیہ علویہ میں مرید ہوں، مجھ پر حافظ کا اثر ہے۔ ان کا ایک شعر سنیے آپ پر، پھر میں ایک خاص بات بھی عرض کروں گا۔ ممکن نہیں الہام ہو سینے میں غزل کا، ممکن نہیں الہام ہو سینے میں غزل کا، جب پشت پہ حافظ کا نہ ہو پنجہ امداد۔ روایت ہے نا کہ حافظ شروع میں بہت اچھی شاعری نہیں کرتے تھے۔ ایک بار خواب میں انہیں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زیارت ہوئی، تو آپ نے حافظ کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اس کی برکت سے پھر ان کے کلام میں وہ رنگ بنے جو آج پوری دنیا انہیں مانتی ہے اور جانتی ہے۔ صوفی بھی ان کے کلام پہ وجد کرتے ہیں اور ان کے کلام پہ رند بھی سرمست ہوتے ہیں۔ ہم نے برصغیر کی محافل سماع میں جن چند شعراء کا کلام سب سے زیادہ سنا،
ان میں ایک حافظ شیرازی کی منتخب غزلیں بھی ہیں۔ اس پر ہماری بات چیت ہوگی آج، بہت ہی روح بات ہوگی، ذوق انگیز باتیں ہوں گی۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، آپ نے بھی کرم فرمایا، بہت ممنون ہوں۔ جامی صاحب، حضرت حافظ کا علاقہ، وطن، عصری منظرنامہ کیا تھا؟ ولادت اور کوئی خاندانی پس منظر کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے، اس میں علامہ جامی کی بات کو اگر ہم شامل کریں، انہوں نے ان کو لقب دیا تھا لسان الغیب۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں جو غیب کے مضامین کو زبان دے سکتا ہے۔ آئے ہائے۔ اللہ تعالیٰ نے چنیدگی کا، انتخاب کا، جودت طبع کا اور ذہانت و فطانت کا کیا لیول رکھا ہے، جہاں حفظ اور عشق اکٹھا ہو رہا ہے۔ کیا بات! یعنی دیکھ لیں، ایک طرف سے وہ حافظ قرآن ہیں، بہت مستند کاری ہیں، اور دوسری طرف سے عشق جولانیاں مارتا ہے۔ اس مجموعے کا نام حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو آپ کے آبا و اجداد اصفہان میں بھی رہے، اچھا، بعد میں شیراز میں رہے، اور حافظ شیرازی کو شیراز کے ساتھ کہتے اتنی محبت تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی شہرت کے بعد، کلام کی مقبولیت کے بعد، اور بالخصوص اخلاقیات کے مضامین کو جس خوبصورت انداز سے انہوں نے نبھا کے دکھایا ہے اور خالصیت کی جس سطح کو ابھارا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتے تھے، لیکن شیراز سے محبت کی وجہ سے وہ کسی جگہ بھی نہیں جا سکتے۔ سبحان۔ ایک تو یہ رنگ تھا، اور لگتا یہ ہے کہ ان کے بعد میں جو محنت ان کی طبیعت میں لگتی ہے، اور ان کے ہاں بڑی حقیقت پسندی کا رنگ غالب رہا، اور بعد میں بہت پرکشش تھے، یہ لگتا ہے کہ کہیں چنیدگی اور انتخاب کا رنگ کوئی خاندانوں میں چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والد صاحب آپ کے بہاؤالدین، جی ہاں، اور ایک روایت کے مطابق کمال الدین، پھر آپ کے دادا جی غیاث الدین، یہ اس نام کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، اور علم و معرفت کی ایک ندی چل رہی تھی، جس میں آگے یہاں آ کر بہت زیادہ جولانی آئی اور بہت زیادہ تموج آیا۔ یہاں آ کے تو سمندر بن گیا نا، سمندر بن گیا۔ بلکہ حیرانگی یہ ہے کہ اس منظر نامے میں ایک اور الگ رنگ بھی ہے۔ یہاں ان کے آبا و اجداد کے زمانے کے حالات سازگار نہیں تھے۔ جی، یہ چنگیز خان اور تیموری گروپ کے یہاں بڑے اثرات تھے، اور ان علاقوں کو فتح بھی کیا گیا۔ بڑی بے امنی تھی، بے امنی کا زمانہ تھا، بدحالی کا زمانہ تھا، لیکن اس بدحالی کے ماحول میں بھی ایک فطرت سلیمہ پر قائم رہ کے اور بہت گہری محنت و مشقت کے بعد حصول کمالات کر کے دکھائے۔ یہ بھی حافظ شیرازی کے ہم بہت زیادہ ملتے ہیں۔ جامی صاحب، میری زندگی میں ایک کسان تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، صوفی منش تھے، باغبانی کرتے تھے۔ ایک عجیب بات ایک دفعہ میں نے ان سے سنی، فرماتے تھے کہ میں پھولوں کی پرورش کرتا ہوں، جس پودے پر سب سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اور سب سے تیز کانٹے ہوتے ہیں، اس کے پھول سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ یعنی بے حالی اور زبوں حالی اور ابتری کے زمانے میں جو آدمی اٹھ کے سامنے آتا ہے، لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت بھی ہے نا، یعنی شر جب طاقتور ہوگا تو اس کے مقابلے کے لیے خیر رہے گا، خیر بھی طاقتور اور چنیدگی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی آپ کے ہاں ملا۔ پھر آپ کی واقعہ تفصیل سے تو بات ہوگی، لیکن بچپن میں دیکھیں طبیعت کے اندر اتنی گہرائی ہونا، حالات سازگار نہیں، یتیم ہو گئے، کسی بندے کے ہاں ملازمت کرتے تھے، اس کا رویہ بد اخلاقی پر مبنی تھا، اللہ اکبر، اس کو چھوڑا، پھر خمیر کا آٹا گوندتے تھے رات کو، پھر روٹی پکتی تھی، اور ساتھ ایک مدرسہ تھا، وہاں بھی باقاعدگی کے ساتھ جاتے رہے۔ کیا بات! یہ طبیعت کی گہرائی کا اندازہ یہاں سے لگتا ہے کہ یتیمی کی وجہ سے، مشکل حالات کی وجہ سے طبیعت مایوسی میں نہیں گئی، کیا بات! بلکہ طبیعت کو مزید پنپنے کا اور استحکام پر آنے کا گہرا موقع ملا۔ سبحان اللہ، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے
لالے کی ہنا بندی۔ جناب محمد شاہ کھگا صاحب، شیراز کی علمی، ادبی اور تہذیبی اہمیت، بڑے بڑے شاعر وہاں پیدا ہوئے، کیسے کیسے خطاط پیدا ہوئے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ ان کا جو وطن ہے جن سے بے مثال یعنی شیراز بالکل حافظ شیرازی کے کلام میں ایک محبوب کی حیثیت رکھتا ہے، بلا شبہ، جیسے میر تقی میر کے کلام میں دلی کی حیثیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی ذکر ہوا، لسان الغیب کا لقب ملا، ترجمان الاسرار، فخر العلماء، سبحان اللہ۔ اور ایک صوفی شاعر نے تو کہا سپہر علم و حیا۔ کیا بات! تو حضرت حافظ شیرازی علیہ رحمہ اتنے بڑے عالم دین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی باصفا، علامہ زمخشری کی المعتزلی کی تفسیر کشاف پہ حاشیہ لکھا، سبحان اللہ، اس پر شعر بھی کچھ اس پہ شعر بھی کہے، اور سید المترزی خارزمی کی کتاب نحو جو ہے، علم نحو پہ جی، وہ اس کو پڑھا اور اس پہ کام کیا اور اس کا درس دیا۔ نحو میں مترزی کی مصباح فی علم النحو پہ دستر سے کمال حاصل تھی۔ حکمت میں بیضاوی کی کتاب طوالے پہ بڑا جو ہے نا وہ ملکہ حاصل تھا حافظ کو۔ حافظ علمی اعتبار سے بڑے مقام پہ فائز تھے، بے شک، اور شعری اور ادبی حوالے سے ادب میں منطق میں قطب الدین رازی کی شرح اور ادب میں سکاکی کی پہ اتنی دسترس تامہ حافظ شیرازی علیہ رحمہ۔ اور جیسے ابھی آپ نے ذکر شیراز کا کیا، تو شیراز تو لفظی محبوبیت اور معشوق کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اب بھی جو کوئی اکثر آج کے معاصرین بھی غزل میں کوئی شعر استعمال کرتے ہیں شیراز کا اور ترک کا، تو وہ محبوبیت کے معنوں میں لیتے ہیں۔ میں نے ایک اہل دل ایرانی سے سنا کہ یہ جس کو آپ روا روی میں شیراز کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے نزدیک تو یہ شہر راز ہے۔ واہ 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 واہ۔ ابھی جیسے آپ نے لطائف اشرفی کے مصنف صوفی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا ذکر کیا، آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیراز میں اتنے علماء، بے شک، گلی گلی میں اور محلے محلے میں، خانقاہیں، مدارس، اور شیراز کا علمی معیار اس وقت اس قدر بڑا اور مرتبہ اور بلند اور مرکزیت حاصل تھی۔ شیراز میں قرآن مجید کے اتنے قاری دیکھے گئے، اتنے علماء اور قراءت میں، تو شیراز تو جو ہے نا ایک بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ مثلاً حضرت کی ہی دیوان کی پہلی غزل حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات مہریہ میں موجود ہے، الا یا ایھا الساقی ادر کا اسم و ناول ہا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا، بے مئی سجاد رنگی گرت پیرے مغن گوید، کہ سالک بھی خبر نہ بود زرا رسم منزل ہا۔ اس کی تشریح کی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت، اور فرماتے ہیں کہ اس میں ہی تو تسلیم و رضا کا درس دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے نا، حضرت پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے راہ و رسم منزل ہا، آپ کی تصوف کی کتاب کا عنوان ہے راہ و رسم منزل ہا۔ تو حضرت حافظ شیرازی کے حوالے سے پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، تو آپ کی عرش ناز میں بہت ساری آپ کی تضمین میں غزلیں ہیں، اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حافظ سے مضمون لیا۔ وہ ان کی ایک اسی طرح خمریہ انداز میں جو ہے وہ کچھ چبرگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تل جائے پلانے پہ جو چشمے ساکی، ہر صوفی و زاہد کا بھرم کھل جائے۔ پھر انہی کی غزلیات کے مفہوم جو تضمین لکھی ہیں، سلسلہ ٹوٹے نہ ساکی ہوش اڑ جانے کے بعد، مجھ کو ملتا ہی رہے پیمانہ پیمانے کے بعد۔ اور یہ جو تسلسل اور وہ پیمانے کا ذکر، تو یہی تو تصوف ہے۔ وہ انہوں نے اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب میں یہی کہا کہ جو سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ معاملہ رک جاتا ہے، تو یہ سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو حافظ خود اپنے علم و حکمت اور دانائی میں اور اپنے مقام میں تعلی اور فخریہ انداز میں وہ کہتے ہیں، نہ دیدم خوش طرز شعر تو حافظ بے قرآنی کے اندر سینہ داری، کہ اے حافظ میں نے تمہارے اشعار سے بڑھ کے کوئی شعر ہی نہیں دیکھا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو حضرت حافظ علیہ رحمہ کا رتبہ, مثلا جب میں ایران میں گیا, آج تو موبائل پہ ایپ بن گئے, اور تو سر یہ یقیناً مطلب میں نے خود اپنا مشاہدہ کیا. میں نے تہران میں بھی, اصفہان میں بھی, اسٹوڈنٹس کے پرس میں اور پاکٹ میں چھوٹا دیوان حافظ. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کھگا صاحب, یہ بہت ہی اہم بات ہے. ایسی کوئی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی. مثلاً آپ پورا انگریزی دنیا دیکھ لیں, آپ کو شیکسپیئر یا ان کے کسی بڑے شاعر کا کوئی کلام یا دیوان ہر وقت ان کی پاکٹ میں نہیں ملے گا, گھروں میں نہیں ملے گا. اسی طرح آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, یہ امتیاز صرف ایرانیوں کا ہے اور حافظ کا ہے. اور پھر سر اگلی بات, میں ایک دوست کے گھر میں ان کے گھر قیام کیا, انہوں نے کوئی اس طرح کوئی ایک فنکشن کیا, تو اس میں ان کے بچے بھی حافظ کے شعر پڑھ رہے تھے اور وہ گنگنا رہے ہیں, اور وہ اسی میں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لوریاں سناتے ہیں حافظ کی غزلوں میں, بچوں کو یاد کرواتے ہیں. تو کیا کمال ہے. نوروز میں بھی دیوان حافظ شامل بہت ہی خوب. اور درمیان میں بلکہ وہ جیسے ہم بڑی متبرک کتاب قرآن مجید کو وہ ریل پہ وہ دیوان حافظ بیچ میں, اور سائیڈوں پہ پھول اور میوہ جات رکھے ہوئے. واہ واہ واہ. جناب ڈاکٹر عقیل صاحب, حافظ کو جو مشکلات پیش آئیں, کچھ اشارہ جامی صاحب نے کیا, حفظ کیا, پھر ایک دارالقرآن بنایا جو حکومت وقت نے, اس کی متفقہ طور پر وہ ڈائریکٹر بنائے گئے, اور اس کی خدمات ہیں ان کی. اس وقت شیراز میں حنفی بھی تھے, شافعی بھی تھے, حنبلی بھی تھے, اقلیت میں مالکی بھی تھے, اور ایسا بڑا بڑا قاری بھی موجود تھا. تو تھوڑا سا اس تناظر میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ نظامی صاحب. عہد فاروقی میں جو شہر فتح ہوئے اور اسلامی حکومت کا حصہ بنے, ان میں ایک شیراز بھی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی خطے کو, قریے کو مختلف حوالوں سے اس کو پہچان حاصل ہوتی ہے. جی. اور شیراز کی پہچان بچپن سے ہم نے ایک ہی سنی, حافظ شیرازی یا سعدی شیرازی. سعدی کے نام سے زیادہ پاپولر ہوئے. شیرازی کا جب بھی نام آتا ہے حافظ شیرازی, حافظ براد لیا جاتا. اور ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے بچپن میں نے بھی بچپن میں ان کا ایک شعر سنا تھا, اور پتہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس شعر کا مصداق حافظ خود بھی ہیں. سبحان اللہ. ہرگز نمیرد آن کے دلش زندہ شد بعشق, سبحان اللہ. سبتست بر جریدہ عالم دوام مان. تو حافظ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, اور ان کا جو شہر ہے اس کو برج الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. اولیاء کا قلعہ. بلا شبہ آپ کو شیراز سے بڑی محبت تھی, لیکن آپ کی طبیعت میں جو علوی فیض آیا ہے اس کے وجہ سے آپ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دیا کرتے تھے, تاکہ فیض کو مزید رنگ لگے اور تسلسل رہے. بالکل. ہم لوگ جب بڑی شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کوئی ان کے ابتدائی ایام کثرت سے جو ہمارے اکابرین ہیں کوئی اتنے اعلیٰ متمول نظر نہیں آتے. جی ہاں. آپ جیسے بچپن میں یتیم ہو گئے, مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے, تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پہلے ایک طرف کام لگایا, پھر وہاں سے آپ خمیر گوندنے کے کام پر لگے. آدھی رات کو اٹھ جاتے اور جو معاوضہ ملتا اس کے 3 حصے کرتے. ایک اپنے اور اپنی والدہ پر خرچ کرتے, دوسرا مدرسے میں خرچ کرتے جہاں پڑھتے تھے, مفت کی روٹیاں نہیں کھاتے, کمال ہے دیکھ لیجیے, اور تیسرا صدقہ کر دیتے. اور قبلہ نظامی صاحب یہ حالت ابھی نوعمری میں ہے. جی. یعنی یہ صوفیاء کے جو کمالات بڑی عمر میں جا کر ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں, شب بیداری اور آہوزاری, آدھی رات کو فطرت ثانیہ بنی, اور پھر وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں. پھر آپ کے استاد محترم عبداللہ شیرازی جو آپ کو اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے, ان کی توجہات سے آپ نے قرآن کی طرف آئے اور مختلف روایتوں میں قرآن کی قرات کی, اور اس عہد کے بڑے قاری اور حافظ بنے, اور آخری وقت تک اس پر فخر کیا کرتے تھے. آج دیکھیے کہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ ان کے جو کمالات, تحریرات, تصنیفات سے اصلاحات دینیہ کو فروغ ملتا ہے. حافظ شیرازی ایسے ہیں عالم اسلام کی وہ شخصیت کہ حافظ ان کے نام کا حصہ ہے. کیا بات. خالی اگر کہہ دینا شیرازی نے کہا تو سمجھ نہیں آئے گا, شیرازی تو بڑے ہیں, لیکن حافظ
حافظ کا لفظ سنتے تو کس طرف اشارہ جاتا ہے؟ قرآن کی طرف، ذہن قرآن کی، اور پتہ چلا نسبت قرآن کا یہ فیض ہے کہ حافظ شیرازی دنیا کے بزرگ ترین شعراء میں شامل ہیں۔ آج تو آپ بھی لسان الغیب سے کم نہیں لگ رہے مجھے، آپ بالکل حافظ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان کا مصرع سنیے، ہرچ کردم ہمیں از دولت قرآن کردم، مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ قرآن کی برکت سے حاصل ہوا۔ بالکل یہی آپ بات فرما رہے ہیں۔ اور جب ابھی آپ نے ذکر کیا نا حضرت قبلہ سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کس تصوف کا امام ہے، بے شک بے شک۔ وہ 2 بار آئے، جب شیراز میں ان کو دیکھا فرماتے اگرچہ آخری وقت ملے حافظ مجذوب ہے لیکن خدا کا محبوب ہے، مجذوب خدا کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجذوبیت بھی کوئی اس طرح کی نہیں نظر آتی؟ مجذوب اگر ایسا کلام لکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ چند مجذوب آج بھی بھیج۔ سبحان اللہ، قلندرانہ رنگ تھا لیکن حالت میں توجہ تھی۔ پورا جو بھی لکھا خوب لکھا، آگے میں عرض کروں گا۔ اور یہ دیکھیے اس کے اثرات، پھر دیکھیے ان کے کلام میں رومی کی حکمت، بے شک، سعدی کا درس عشق، اور کیسے کیسے کمالات پائے جاتے ہیں۔ اور صرف ان کی شاعری کے جو اثرات ہیں مشرق پر ہی نہیں، ہمیں مغربی ادب پر بھی نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بڑے بڑے جو اسکالر تھے انہوں نے بھی اسٹڈی کیا حافظ کو کہ حافظ۔ اچھا آپ دیکھیے کہ نظامی صاحب اس دور میں نہ کوئی کمیونیکیشن کے وہ ذرائع تھے، نہ کوئی شہرت کا خبت تھا کہ میں کسی کانفرنس میں جاؤں، پیپر پڑھوں اور تہلکہ مچا دوں۔ کیسے یہ لوگ اپنی خلوتوں میں وہ کام کر گئے کہ اللہ نے قرآن کی وہ آیت ذہن میں آ جاتی کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نظامی صاحب عزت توجہ کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے صرف ان کو زندہ نہیں رکھا، ان کی نسبتوں اور کاموں کو بھی زندہ رکھا ہے۔ آج شیراز دیکھ لیجئے، دیوان حافظ دیکھ لیجئے، فخر نقشبند مولانا عبد الرحمن جامی فارسی ادب کا کتنا بڑا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کوئی دیوان حافظ سے بہتر نہیں، کوئی دیوان۔ اس کا ایک اہل نظر جو فارسی ادبیات کا بہت بڑا عارف ہے، جو شاعر بھی ہے، نقاد بھی ہے، ذمہ دار عالم ہے۔ اچھا پھر لطف کی بات دیکھیے کہ ہر دو، مثلا حافظ شیرازی کو دیکھیے کتنے بڑے عالم ہیں، حدیث کے، فقہ کے، قرآن کے، اور مولانا جامی دیکھیے تو بتا رہے ہیں کہ کس لیول کے آدمی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں بہت مختصر سا وقفہ لینا ہے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بہت خوبصورت سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی کے ذکر خیر کی۔ مجھے جو بہت ہی ان سے عقیدت اور احترام ہے، اس میں ایک خاص چیز کو بہت دخل ہے۔ انہوں نے خود بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے حافظ تمہاری روح خوش ہو، اللہ کی برکتیں تمہاری روح پر نازل ہوں، تم نے حکمت و معرفت کے مضامین کو مطالب قرآنی کے ساتھ یوں امتزاج کے ساتھ پیش کیا ہے، ملا کے پیش کیا ہے۔ حافظ کا بیشتر کلام، اس کی تہ میں ہمیں کوئی آیت کریمہ ملے گی، اس کا مفہوم کسی حدیث سے اخذ کیا ہوگا، اور بہترین اخلاقی شاعری دنیا کی اور روحانی شاعری ہمیں حافظ کے ہاں ملتی ہے۔ دو شعر میں جو مجھے بہت پسند ہیں ان کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے، اور یہ بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ آپ شعر سنیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کتنی احادیث یاد آ رہی ہوں گی اور کتنے اقوال بزرگاں یاد آ رہے ہوں گے ان سے۔ بے پیر میکد گفتم کہ چیست راہ نجات، بے خواست جام میو گفت عیب پوشیدن۔ میں نے اپنے میخانے کے پیر سے پوچھا کہ نجات کا رستہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا شراب کا جام طلب کیا، یہ شراب معرفت ہے، اور فرمایا کہ نجات کا رستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کریں۔ آپ دوسروں کی پردہ پوشی کریں گے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا میں بھی پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ اور ایک شعر اور سنا کے اجازت چاہوں گا، بہت ہی کمال شعر ہے۔ گفتگو آئین درویشی نہ بھوت، ورنہ بات و ماجرا ہا داشتیم۔ دیکھیے آداب طریقت بتائے ہیں کہ لڑائی جھگڑا بحث درویشی کا طریقہ نہیں ہے، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ہمیں گلے شکوے تو بہت تھے، کرنے کی باتیں تو بہت تھیں، شکایتیں بہت تھیں، مگر ہم نے صبر کیا اور ہم صبر کریں گے، کیونکہ ہم جس رستے کے مسافر ہیں
وہ درویشی کا رستہ ہے، اور درویشی نہیں سکھاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیر رکھنا، عداوت کرنا، گلے کرنا اور غیبت کرنا اور بیک بائٹنگ کرنا۔ یہ ہے حافظ شیرازی۔ میں زحمت کلام دیتا ہوں اپنے مہمانوں کو کہ ہم ان کی حکمت سے استفادہ کریں کہ وہ حافظ کو اور ان کی شاعری کو اور ان کی شخصیت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر جامی صاحب، اشارہ کیا ڈاکٹر عقیل صاحب نے حافظ کی آفاقی شہرت کا اور عالمگیر شہرت کا۔ عربی میں بھی ان کا ترجمہ ہوا، ترکی میں ہوا، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ترجمہ نہیں ہوا، مغرب میں کام ہوا، کچھ اس حوالے سے آپ فرمائیے۔ خود ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لگتا یہ ہے کہ حافظ کے ہاں جو بنیادیں کی خواجہ حافظ شیرازی کے ہاں ایک تو اس آیت کا بڑا فیض لگتا ہے، بَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا سبحان اللہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جنہوں نے ہمارے راستے میں صحیح معنی میں مجاہدہ کیا، جہاد کیا، ہم انہیں رستہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے حالات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس مجاہدہ اور مشقت سے وہ گزر کے آئے تو ان کو ہدایت اور رہنمائی کے بڑے رستے ملے۔ اچھا، دوسرا خوبصورت بات ہے کہ قرآن کے ساتھ قبلہ نظامی سے تعلق ہونا بہت سے یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ شوق ہو کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو، یا جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی دنیا میں میرے ساتھ ملاقات ہو، وہ قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا یہ ہے کہ یہی لزوم قرآن کا فیض تھا جو معرفت الہی اور فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا رنگ ہے، وہ حافظ شیرازی کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ جامی صاحب، کوئی اور شاعر ہمارے عالم مشرق میں ایسا نہیں ہے جس کا تعلق بالقرآن اقبال کے استثناء کے ساتھ بالکل اتنا گہرا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ان کو تو یہ امتیاز بھی ہے نا، جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تخلصی حافظ ہے، اور حافظ سے فوراً ذہن قرآن کریم کی طرف جاتا ہے، یعنی ان کی شخصیت اور برکات قرآن لازم ملزوم لگتے ہیں۔ پھر دیکھیں قدرت کا انتخاب، دیکھیں صرف قلب و ذہن کو معرفت کا مرکز نہیں بنایا کہ لوگ صرف ان کے پاس آ کر کوئی ان کی صحبت سے فیض لے کر جائیں، بلکہ ان کو اظہار بیان کا بادشاہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قلب و ذہن میں تو معرفت تھی ہی تھی، لیکن اس کو لفظوں میں سمیٹ کر دینا اور لفظوں میں اس خالصیت کے ساتھ اس پورے دبستان کو پیش کرنا، یہ بھی حافظ کا کمال تھا، حافظ شیرازی صاحب کا۔ اور تیسرا دیکھیں کہ انہوں نے شاعری حاصل کرنے کے جو سورس ان کو ملے وہ بھی بڑے نایاب ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک سبزی فروش تھا، ان کے گھر محفل لگتی تھی تو قبلہ حافظ صاحب اکثر وہاں جاتے تھے اور ان کے ذوق سے حاصل لیتے تھے۔ بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ پہاڑی کے اوپر ایک مزار ہے، بابا کوئی بابا جو وہاں چلہ کاٹ دے تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ نے باقاعدہ وہاں جا کر چلہ کاٹا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی کا فیض تھا، اس علم لدنی کی فیض کی چاشنی بھی لگتا ہے بالکل یہ حافظ شیرازی کے کلام میں موجود ہے۔ بے شک۔ تو باقی حافظ صاحب میں جو سب سے بڑی قابلیت دیکھیں، عام طور پر ظاہر و باطن میں تضاد بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر و باطن میں یک رنگی بھی ہوتی ہے۔ حافظ نے سہولت کی خاطر ظاہر و باطن کی یک رنگی پر کھڑے ہو کر ظاہری اخلاقیات اور باطنی نظام کو کٹھا کر کے بیان کیا ہے، بڑا مشکل کام، تاکہ لوگوں کو یہ حقیقت ایک آسان پیرائے میں سمجھائی جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھگا صاحب، بر صغیر میں کوئی کتاب صوفیانہ ایسی نہیں ملتی جس میں حضرت حافظ کا کوئی نہ کوئی شعر نہ ہو، یعنی جس نے بھی کسی نقطہ معرفت کو واضح کرنا چاہا ہے اس نے مدد لی ہے حافظ شیرازی کے شعر سے، اور حافظ کو دیکھا ایک عارف کامل کی شکل میں۔ میں نے پڑھا تھا اور بڑا میں خوشی ہوئی اور تعجب ہوا، حضرت خواجہ محمود توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے کسی شخص نے دیوان حافظ رکھا اور اس کے اوپر کوئی اور کتاب رکھ دی، تو آپ نے بہت برا منایا۔ آپ نے فرمایا کہ یار کمال کر رہے ہیں آپ،
دیوان حافظ کے اوپر صرف حدیث ہو سکتی ہے اور صرف قرآن کریم رکھا جا سکتا ہے. اس کتاب کے اوپر کوئی عام کتاب نہ رکھی جائے. یعنی ہمارے صوفیاء اور مشائخ کے ذہن میں مرتبہ کتنا بلند تھا حضرت حافظ کا. بلا شبہ ان کی علمیت، ان کا عرفان، جو دیوان میں انہوں نے مضامین اخلاقی اور عرفانی بیان کیے ہیں، کچھ کہیے. بالکل آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں. سلسلہ چشتیہ میں تو بطور خاص تونسا شریف، پیرانے تونسا شریف جو ہے، سیال شریف، میرات العاشقین میں جو ملفوظات ہیں جا بجا حافظ کے اشعار سے تشریح دی ہوئی ہے. ملفوظات مہریہ میں حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو باقاعدہ آن ریکارڈ ہیں قوالیاں. دل می ربط زدستم صاحب دلن خدارا دردا کے روز پنہاں خواہد شد آشکارا. ترجمہ بھی کرتے جائیے نا مجھے. در کوئی نیک نامی مارا گزر نہ دادن گر تو نمی پسندی تغییر کن کزارا. یہ جو شعر آپ فرما رہے ہیں اس کی تو ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر نے جب ممنوع قرار دیا موسیقی کو اور کچھ خاص بازار اس نے ہٹا دیے، تو وہ جو گلوکار اور موسیقار تھے اور طوائفیں تھیں وہ جامع مسجد کے رستے میں کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ جب جمعہ پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے بآواز بلند حافظ کا یہ شعر پڑھا جو آپ فرما رہے ہیں. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادند گر تھو نمی پسندی تغییر دے کر، کہ ہمیں نیکی کے رستے پہ چلایا ہی نہیں گیا. آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو آپ تقدیر بدل دیجئے. اور اورنگزیب عالمگیر سر چھپا کے نکل گئے. تو یہ گلرہ شریف میں بھی بڑے بڑے علماء، وہ ایک صاحب مولانا کہتے ہیں کہ جیسے پٹاریوں سے ناگ نکل کے جھومتے ہیں حضرت کی محفل سما میں حافظ کی اس غزل پہ، اور ان کی بے ساختہ آہیں اور واہ واہ اور آہیں اور وجد کی کیفیت. اور پھر جیسے بر صغیر کی بات ہوئی ہے، مفتاح العلوم کے شرح لکھنے والے مولانا نذیر عرشی نقشبندی علیہ رحمہ، مفتاح العلوم مثنوی کی شرح جو ہے اس میں آپ کہتے ہیں جو نئے نامہ مولانا روم نے پیش کیا ہے اس کی وضاحت حافظ کی ایک غزل بلکہ ایک دو شعروں سے اس قدر وضاحت ہوتی ہے. وہ طائر گلشن قدسم چدہم شرح فراق کہ درین دام گہے حادثہ چن افتادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چکنم کے حرف دیگر یاد نداد استادم. من ملک بودم فردوس برین جایم بود آدم آورد درین دیر خراب آباد. تو نئے نامہ کی، اور جیسے وہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. جو مثنوی میں نئے نامہ میں یہ روح اپنی طرف مڑنا چاہتی ہے اور اپنی اصل کی طرف جانا چاہتی ہے، تو حافظ نے اسی کے ضمن میں یہ کہا کہ طائر گلشن قدسم چدہم شرح فراق کہ درین دام گہے حادثہ چن افتادم. تو حافظ علیہ رحمہ کے حوالے سے بر صغیر میں بطور خاص سلسلہ چشتیہ میں تو محفل سما کی جتنی محافل اور رکت آمیز اور ہجان خیز جو کیفیات ہوتی ہیں وہ حافظ کی غزل مکمل نہیں ہو سکتی محفل سما جب تک حافظ کی غزل نہ. مگر افسوس کہ یہ روایت اب دم توڑ رہی ہے. جی بالکل ہاں، ایسا ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ اس روایت کو برقرار رکھیں، قائم رکھیں. اور آپ فرما رہے تھے میں تو مکتوبات امام ربانی کتنی عظیم المرتبت کتاب ہے، اس میں جا بجا حضرت حافظ کے اشعار ہیں. اتنا ذمہ دار عالم دین، اتنا عظیم شیخ طریقت، قدم قدم پر وہ اپنا موقف کی تائید میں حافظ کا شعر لے آتے ہیں. اور یہ سر جیسے آپ ایک جوش انداز میں اور ایک خوش کیفیت میں بیان کر رہے ہیں، حافظ کا نام لیتے ہوئے ان کی غزل یا شعر پڑھتے ہوئے ایک اندر ایک خود ہجان سب بن جاتا ہے اور کیفیت بن جاتی ہے. حافظ کی یہ اشعار کی کوئی تاثیر ہے. یہ حضور سارا اس وجہ سے ہے کہ ان کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے جو نسبت تھی. حافظ کون ہے؟ جیسے ابھی ہم تو ان کو جانتے ہیں اللہ کے رسول کے غلام کے طور پر، اس لیے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنا بڑا آدمی چاہتا تو بہت بڑی خانقاہ نہ بنا لیتا، بہت بڑا سلسلہ نہ اسٹیبلش کر لیتا. کیا دنیا سے بے رغبتی ہے اور لا تعالی استغنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا.
وہ تو کہتے ہیں معذور دار مارا ہمیں معذور حافظ بخود نہ پوشید ان خرقہ میں آلود ای شیخ پاک دامن معذور دار مارا. بس مجھے ان سے ایک یہ شکایت اور اختلاف ہے. میں چاہتا تھا کہ وہ ایک خانقاہ قائم کرتے, ان کا اب خاندان جاگیریں لیتا, اب تک ان کے صاحبزادگان ہوتے تو اور وہ سارا کچھ الجھ جاتا, اپنے آباء و اجداد کے عمل کے خلاف ہی وہ سارا کچھ کر آ رہے ہوتے. افسوس ہے سر. لیکن شیراز میں آپ کی درگاہ پہ جاتے ہوئے وہاں پہ جو جم غفیر ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہاں پہ اس قدر منڈلا رہے ہیں, اور غیر ملکی حضرات, اور وہ وہاں پہ دھنیں بج رہی ہیں, اور وہ اس کی خاص ایرانی موسیقی میں غزلیں پڑھی جا رہی ہیں, اور وہ کیا خوبصورت لمبے لمبے سرو, اور وہ سما اور حافظ کا دنیا جہان کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. میں نے سر بلکہ وہاں پہ یہ جب لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ خود پیش کیا ہے حافظ کو کہ اے حافظ میں بھی دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں شیراز میں, اور اتفاق سے میری فلائٹ جو ہے وہ ایمریٹس تھی, دبئی گئی, دبئی سے تہران, تہران سے پھر جو ہے نا وہ میں مشہد آیا, مشہد سے میں شیراز گیا. تو میں نے کہا حافظ میں ہزاروں میل طے کر کے آیا ہوں. سعدی نے تو دعوت دی تھی, اور آپ کے اشعار میں بھی ہے کہ جو میری قبر کی مٹی کو آ کے سونگ لے اس کو عشق کے راز و رموز عطا کر دے. کیا بات. تو چونکہ وہ آپ کے مرکز میں شیشے کی طرف سے وہ پورا ڈھکا ہوا کور تھا, میں نے پھر بھی سر وہاں پہ بہت سونگا اور نیچے سے کچھ نہ کچھ خاک لے لی. باز تو نہیں آتے نا آپ پھر ماشاءاللہ, بہت خوب. تو مصری میں ابراہیم عربی مصری جو ہے انہوں نے آپ کے دیوان کا عربی میں منظوم اور ناقدین ادب کہتے ہیں کہ اس قدر اہتمام کیا کہ انہی بہور میں منظوم ترجمہ کیا. وہ عجوبہ ہے جی بجائے خود. یہ مصری عربی ابراہیم جو ہے, اور ہرمن بکنل نے, مس گرٹروڈ بیل نے, کیپٹن ولبر فورس نے پورے دواوین کے حاشیے بھی لکھے اور ان کی ترجمہ بھی کیا, اور پورے مغرب میں ان کا تہلکہ ہے, اور حافظ کے بغیر جو ہے کوئی رنگ نہیں سجتا. بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر عقیل صاحب مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ فعال حافظ پوری دنیا میں, ایران میں بہت زیادہ, بر صغیر میں بھی اس کی ایک روایت رہی, اس کے بارے میں کچھ رائے دیجئے. اور دوسرا علامہ اقبال اور حافظ شیرازی کے تعلقات, جس میں پیار بھی ہے, کچھ احتراز اور اجتناب بھی ہے, بڑی محبوبانہ تعلق ہے, یہ ذرا ارشاد فرمائیے. نظامی صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے خانقاہ نہیں بنائی, لیکن میرے خیال میں اہل معرفت کے قلوب میں ان کی خانقاہ قائم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ذکر کر رہے ہیں اور شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ ہمارے قلوب میں وہ بستے ہیں. آج تو جی معاملہ لسان الغیب سے کم نہیں ہے. حافظ نے خود کہا ہے در سینہ ہا یہ مردوں میں عارف مزار ماست, اہل عرفان کے دلوں میں میری خانقاہ قائم ہے. سبحان اللہ. اچھا قبلہ نظامی صاحب دو تین باتیں ارشاد فرمائیں. ایک تو مغرب میں آپ دیکھیے گوئٹے فریڈرچ کی کتب پر حافظ کے اثرات بالکل بہت, اور جدید دور میں پروفیسر براؤن کی لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح اردو میں شبلی نے شعر العجم میں ذکر کیا, اور اقبال کے ہاں نظامی صاحب یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا تنقید کر رہا ہے ایک شاعر ما قبل کے شعراء پر, یا ایک بندہ اپنے سے ما قبل اکابرین پر, یہ تنقید محبانہ چھیڑ چھاڑ ہے. بے شک یہ کوئی وہ تنقید, اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے, اس میں بھی لرننگ کے اور معرفت کی کئی پہلو واہ کرنے ہوتے ہیں اپنے سامعین کے لیے, اپنے جو طلاب ہوتے ہیں ان کے لیے. اور اقبال ان کی جو ولولہ انگیزی ہے ان کی کلام میں اس اسلوب کے مترف ہیں. اچھا حافظ کی عظمت کی ہم تین وجوہ دیکھتے ہیں ان کے کلام میں. نمبر ایک تو حافظ نے فارسی غزل کو وہ عروج پہنچایا اور ایک ایسا اسلوب دیا جس کی نظیر ناممکن ہے, اور صدیوں سے اس کا جواب ناممکن نظر آتا ہے. کوئی شک نہیں. دوسرا فارسی شاعری میں مضامین کا ایسا رنگ پیدا کیا جس میں مجاز اور حقیقت دونوں کا خوشگوار امتزاج دیا جو ہر ذوق کے لیے باعث سرور ہے. بے شک. اور تیسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں حافظ نے زندگی کے بارے میں نقطہ نظر, چونکہ خود بڑے نامساعد حالات سے گزرے تھے اور زندگی میں غم, بے ثباتی کو ناگزیر مان کر اس کے ساتھ نباہ کیا جائے, اور اپنے کلام میں مستقل مزاجی, امید اور خوش دلی کا درس دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حافظ کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں حسن بیانی اور کثرت مضامین نے اس کو عالمگیر بنا دیا ہے.
اور آپ دیکھیے فال کی آپ نے ذکر کیا، نظامی صاحب بزرگان دین کی ذات سے تو فیض ہوتا ہی ہوتا ہے، ان کے کلام سے اس طرح اکتساب فیض کرنا، مجھے قبلہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گیا، فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کشف المحجوب کو اب پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے تو شیراز والوں نے اس دور میں، اور پھر یہ روایت دنیا میں پھیلی اور ہمارے خطے میں بھی آئی، جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی رہنمائی لینا چاہتا معاملات زندگی میں تو دیوان حافظ کو لے کر کھولتا بسم اللہ پڑھ کر، اور یہ کسی اہل معرفت نے کہا تھا کہ اے حافظ شیرازی برما نظر اندازی من طالب یک فالم تو کاشف ہر رازی، تو کاشف ہر رازی، اے ہر راز کو کھولنے والے، میں ایک فال کا، اور یہ نیک فالی ہوتی تھی، یہ اکتساب فیض ہوتا تھا۔ آج اس کو شاید اگر ظاہر کی آنکھ سے دیکھا جائے تو کوئی الجھن پیدا ہو، لیکن حقیقت شناس نظر جو ہوتی ہے نا وہ اعتراض نہیں کرتی، وہ انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے کہ دیکھیے جس طرح فزیکل ڈس آرڈر کے لیے ڈاکٹر طبیب جو مختلف نسخے پرسکرپشن دیتے ہیں اور ہم اعتراض نہیں کرتے، ایسی جو اسپریچول طبیب ہوتے ہیں، روحانی ماسٹر ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو کوئی انڈیکیشن مل جائے گی۔ تو انڈیکیشن کے لیے عقیل صاحب ویسے بھی یہ کوئی نظریاتی یا اعتقادی مسئلہ تو نہیں ہے، تہذیبی ہے، تہذیبی ہے، ذوقی ہے، اور اگر کسی کا ذوق ہے اور اس پہ کوئی نعوذ باللہ شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ذوقی ہے اور اس سے وہ رہنمائی ملتی تھی جو بھی ان کے ایشوز ہوتے تھے۔ نظامی صاحب کیا یہ اچھا ہو، دیکھیں کیا خوبصورت انداز تھا کہ بزرگان دین کی خدمات، تعلیمات، ان کے رشات تحقیق سے وابستہ ہونا جو ان کو سیدھا یہ مدینہ طیبہ کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ کیا یہ اچھا کہ آج بھی ہم اپنی اولاد کو اسی طرح اپنے تاریخی ادب سے، اسپیشلی ادبیات تصوف سے اسی طرح جوڑیں کہ بیٹا آپ یہ کتاب دیکھیں گے ہو سکتا ہے مشکل حل ہو جائے، کرنی تو اللہ نہیں ہے لیکن کم از کم جو وہ طالب علم ہے، آپ کا چاہنے والا ہے یا بچہ ہے، تہذیب الاطفال کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہماری روایت رہی ہے اور بر صغیر میں بھی، اور آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں، مختلف حوالوں سے اس سے رہنمائی لی جاتی ہے، اور درس حافظ بھی رہا۔ آپ نے جو بڑی کام کی بات کی ہے نا، حافظ نے چونکہ ذرا اسرار آمیز انداز اختیار کیا ہے تو ان کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو سیرت کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ غزل کے پیرائے میں ہیں۔ میں نے ایک عارف کامل سے سنا کہ حافظ کا ایک شعر ایسا ہے جیسے معراج کا سفر بیان ہو رہا، مست بگزشتیو از خلوتیان ملکوت بے تماشا یہ تو آشوب قیامت برخاست۔ آپ ایک وارفتگی میں گزرے آسمانوں سے، عرش پر اس سے بھی ورا گئے، اور رستے میں آسمانوں پر جو کوئی بھی تھا آپ کی وارفتگی کو دیکھ کے ان میں قیامت برپا ہو۔ دیکھیے کیسا معراج کا کمال، اور ایسے بے شمار اشعار ہمیں حافظ کے ہاں ملتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا اور اس عظیم شاعر کو، عظیم صوفی کو، عظیم عالم دین کو شایان نشان خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، یہ ہے رزق میں برکت کا وظیفہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت، چاشت کا وقت وہ ہے کہ جو تقریباً آج کل 8 بجے کے لگ بھگ، دن کے 8 بجے، چاشت کے وقت 4 رکعت نفل ادا کر کے سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اللہ کے اسم یا وہابوں کا ورد کرے گا، اس کو انشاءاللہ رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کمالات عزیزی نامی مستند کتاب میں یہ وظیفہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اخبار 92 نیوز میں حضرت خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی کی شخصیت اور ان کے فکر و فن اور ان کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ استفادہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب ہم نعرہ لگائیں گے، آپ سب ہم مل کر نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد بہت اہم اعلان میں کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہم کلام حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سنیں گے
حافظ محمد سہیل نظر صاحب کی خوبصورت آواز میں۔ ناظرین یاد رکھیے کہ چشتیوں کی محفل سماع میں کلام حافظ کے بغیر تکمیل سماعی نہیں ہوتی۔ یہ نوجوان چشتی ہیں اور ان کے شیخ طریقت نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے فارسی کلام پڑھنے کی۔ کتنی چشتی خانقاہیں ہیں جن میں اب فارسی رائج ہے اور وہ اپنے وابستہ افراد کو فارسی کی طرف راغب کرتے ہیں اور کلام عرفاء کی طرف راغب کرتے ہیں، اور کتنی محافل سماع ایسی ہیں جن میں فارسی کلام گایا جاتا ہے۔ ہم نے عوام الناس کے مرتبے پر اور لیول پر نہیں آنا بلکہ ان کو اوپر لے کر آنا ہے۔ ہم سنتے ہیں کلام حافظ، ابھی لگاتے ہیں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب۔ منم کے گوشائے میں خانہ خانقاہ منست، منم کے گوشائے میں خانہ خانقاہ منست، منم کے گوشائے میں خانہ خانقاہ منست، دعائے پیر مغاں دعائے پیر مغاں ورد صبح گاہ منست، دعائے پیر مغاں ورد صبح گاہ منست، ز پادشاہ گدا فارغم بحمد اللہ، ز پادشاہ گدا فارغم بحمد اللہ، گدائی خاک در دوست پادشاہ منست، گدائی خاک در دوست پادشاہ منست، غرض مسجد میں خانہ وصال شماست، غرض مسجد میں خانہ وصال شماست، جزی خیال ندارم خدا گواہ منست، جزی خیال ندارم خدا گواہ منست، ازاں زمان کے بری آستان نہادم روی، ازاں زمان کے بری آستان نہادم روی، فراز مسند خورشید تکیہ گاہ منست، فراز مسند خورشید تکیہ گاہ منست، گناہ گرچہ نبود اختیار حافظ، گناہ گرچہ نبود اختیار حافظ، تو در طریق ادب باشگو گناہ منست، تو در طریق ادب باشگو گناہ منست، منم کے گوشائے میں خانہ خانقاہ منست، دعائے پیر مغاں ورد صبح گاہ منست۔